لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح بعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام سيدنا نبينا شفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، آج یہ ہماری گفتگو کی 5ویں نشست اور آخری نشست میرے ساتھ. انشاءاللہ کل کی شب سے آپ ہمارے استاد گرامی کو اپنے ساتھ پائیں گے کہ جنہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، اور شاید بلکہ یقیناً وہ ہمارے لیے بڑے ہی شفیق استاد ہیں. انشاءاللہ آپ بھی ان سے فیضیاب ہوں گے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے. صلی اللہ علیہ محمد. عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو ہمارا جاری تھا. قرآن کریم کی چند صورتوں کا انتخاب کیا تھا. یقیناً ہر سورہ میں ہم نے چند مطالب آپ تک پہنچائے، چند جملوں کو آپ تک پہنچایا، اس کی فضیلت بتلائی اس سورہ کی. اور اس بات پہ یقین ہے کہ کبھی بھی یہ مطالب ختم نہیں ہوتے. ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، ہماری زبانیں وہ طاقت نہیں رکھتی، یا زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ مطالب آپ تک پہنچا سکیں. لیکن بہرحال ناقص کوشش رہتی ہے کہ چند جملے، چند مطالب اس قرآن کے جسے پروردگار عالم نے اس بابرکت مہینے میں نازل کیا، اس قرآن سے منسلک ان آیات میں پوشیدہ احکامات، پیغامات آپ تک پہنچائے جائیں. آج کی اس نشست کے لیے، آج کی گفتگو کے لیے سورۃ الماعون کا انتخاب کیا. یہ سورہ قرآن مجید کے 30ویں پارے کا آخری صورتوں میں سے ایک سورہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم کھل کے بہت واضح انداز میں، بہت صاف انداز میں منکرین قیامت کو خطاب کر رہا ہے. دیکھیں، اب تک ہم نے گفتگو کی تھی کہ وہ جو لا الہ الا اللہ کا انکار کر رہے تھے، یعنی وہ جو توحید کا انکار کر رہے تھے،
وہ جو نبوت کو یہ بتلا رہے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ نبی نہیں ہے، اس پر جادو کیا گیا ہے، یہ سحر و جادو کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں کی گئی اور ان صورتوں میں انتخاب بتایا گیا۔ آج کی اس سورہ کا جس کا انتخاب کیا گیا، اس میں پروردگار عالم نے خصوصی طور پر منکرین قیامت کو ذکر کیا کہ منکرین قیامت جو ہے یعنی میدان یوم آخر دن، آخری دن یوم محشر جب ہوگا، اس دن کا جو منکر ہے اس کو مخاطب کیا ہے پروردگار عالم نے سورہ میں۔ ایک جہت سے یا اس سورہ کے مطالب کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے خلاصتاً اس بات کو بتایا جائے کس طرح مخاطب کیا، 5 صفات کے تحت مخاطب کیا کہ یہ 5 صفات کا حامل ہوگا جو منکر قیامت ہوگا۔ اگرچہ کہ اس کے علاوہ بھی صفات ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اگر کسی چیز کا انکار کرے تو وہ منکرین قیامت ہوتے، یا اس کے اندر یہ بات پائی جائے اس خلق خدا میں تو ممکن ہے وہ بھی منکر قیامت کے زمرے میں آ جائے۔ لیکن پروردگار نے اس سورہ میں، اس مختصر سورہ میں 5 صفات کو ذکر کیا گیا۔ ایک صفت کی یتیم کا مال کھا جانے والا، یتیم کو دھتکارنے والا۔ دوسری صفت مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والا۔ تیسری صفت نماز کو حقیر سبک سمجھنے والا۔ ایک اور صفت جو بیان کی گئی، چوتھی صفت، وہ نماز کے اہمیت کو کم کرنے والا۔ صلی علی محمد وعلیہ۔ ایک اور صفت جو بیان کی گئی کہ نماز میں یا دیگر اعمال میں، یعنی اعمال جتنے بھی مکلفین ہیں، جتنے بھی واجب اعمال ہیں یا مستحب اعمال ہیں، اعمال دین کے اعمال میں ریاکاری کرنے والا۔ ایک اور صفت جو اس میں بیان کی گئی جو کہ آخری صفت ہے، لوگوں کی مدد سے اپنے ہاتھ کو روکنے والا۔ اچھا، کس مدد کی طرف اشارہ کیا گیا وہ انشاءاللہ میں بھی ترجمہ آپ تک پہنچاؤں تو اس تک واضح ہوگا کہ کیسی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ 5 صفات کہ جن کو اس سورہ میں ذکر کیا گیا کہ وہ منکرین قیامت کے حامل ہیں، وہ یہ جن کے پاس یہ صفات ہیں، جو ان صفات کے حامل ہیں، وہ قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں۔ پہلا کہ جو یتیموں کا مال کھا جاتا ہے۔ دوسرا، جو مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہا، روک رہا ہے۔ تیسرا، نماز کو حقیر سبک سمجھنے والا، کمتر سمجھنے والا۔ چوتھا، ریاکاری کرنے والا، دکھاوا کرنے والا۔ پانچواں، جو مختصر مدد، بہت چھوٹی چھوٹی مدد ہوتی ہے، اس کا انکار کرنے والا۔ یہ 5 صفات کا حامل ہے۔ اگر وہ 5 میں سے کوئی بھی ایک صفت یا یہ 5 صفت خدا نخواستہ کسی کے اندر موجود ہے تو وہ منکرین قیامت میں ہے۔ اب منکرین قیامت کا مطلب کیا ہوا؟ گویا کہ وہ اصول دین میں سے جو 5واں ہمارا اصول ہے، 5ویں اصل ہے قیامت، اس کا انکار کر رہا ہے۔ گویا کہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد کا انکار کر رہا ہے۔ یہ اس نتیجے پہ لے کے جاتی ہے۔ اچھا، اس ترجمے سے پہلے وہی انداز کہ ہر سورہ کی جس طرح فضیلت بیان کی گئی تھی، آج اس سورہ کی فضیلت بھی کہ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ سورہ ماعون کی پہلی آیت۔ یہ سورہ، اس سورہ کی اہمیت کیا ہے؟ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اس سورہ کو نماز عشاء میں تلاوت کرے، ہم نماز میں ایک چھوٹی سورہ کی تلاوت کرتے ہیں نا، سورہ حمد کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں، کہ نماز عشاء میں اس سورہ کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اسے حفظ و امان میں رکھے گا اذان صبح تک۔
یہ سورہ کو پڑھنے کی تلاوت۔ ایک اور مقام پر اسی طریقے سے اسی سورہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے جو عصر میں اس کی تلاوت کرے، عصر کی نماز میں اس کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اسے رات کی تاریکی تک محفوظ رکھے گا، حفظ و امان میں رکھے گا۔ یہ مختصر سا سورہ ہے کہ جس کی اہمیت اس انداز سے کہ جس کو اگر نماز میں پڑھا جائے تو انسان حفظ و امان میں رہتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ سے ترجمہ ملاحظہ کریں تاکہ ہم ان مطالب کو مختصر اگرچہ کہ مطالب تو بہت زیادہ ہیں اور بہت طویل باتیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اور میری زبان بھی ایک حد تک بیان کر سکتی ہے اور آپ بھی مجھے ایک حد تک ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے سورہ الماعون میں 7 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ترجمہ کیا ہے؟ پہلی آیت، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ پہلی صفت، یتیم کو دھتکار دیتے ہیں۔ یدع، جو لفظ یدع الیتیم ہے نا، وہ عربی زبان میں دھکا دینے میں، دھتکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ولا یحض، اچھا اس کے شان نزول بھی اسی آیت سے منسلک، دوسری آیت جو ہے نا اسی دوسری آیت سے منسلک اس کے شان نزول، ابھی انشاءاللہ ترجمے کے بعد بیان کرتا ہوں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور کسی کو مسکین کو یعنی کسی مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دوسری صفت، فویل للمصلین، اور تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غافل ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی وہ جو مصلی ہیں، نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے برائی ہے۔ کس بات پر؟ کہ وہ اپنی نمازوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی اہمیت نہیں دیتے اپنی نمازوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد الذین هم یراؤون، وہ ایسے نمازی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی عمل کر رہے ہیں تو ریاکاری کے عنوان سے کرتے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ اور آخری آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ معمولی ظروف بھی عاریتاً، یعنی معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی کو عاریتاً دینے پر، کسی کی مدد کرنے پر عطا نہیں کرتے۔ یہ 5 صفاتوں کا حامل یہ سورہ ہے کہ جس میں ان 5 صفات کو بیان کیا گیا کہ 5 صفات کا حامل اگر کوئی ہے تو وہ منکرین قیامت ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد و آل محمد۔ اچھا، گفتگو کو ابتدا کرنے کے لیے ترجمہ آپ تک پہنچا دیا۔ اب چونکہ بہرحال شان نزول کی جہاں تک بات کی جائے تو میں نے کہا نا کہ دوسری آیت یعنی یتیم کو دھتکارنے والے اس شخص کا ذکر، جس کا نام پھر میں لوں گا، 3 مرتبہ ہو چکا ہے، 3 نشستوں میں، 2 نشستوں میں ہمارے پاس اس کا ذکر آ چکا ہے، آج پھر تیسری مرتبہ اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ابو سفیان، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور اس طرح کے دیگر نامی گرامی شخصیات جو اپنے آپ کو زمانہ رسول میں مسلمان کہلاتی تھی یا لوگ انہیں مسلمان سمجھتے تھے اور ان کی پیروی کی جاتی تھی ایک طریقے سے، یا لوگ ان کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے، ان کے پاس بڑا مال و زر تھا۔ ان لوگوں کے حوالے سے اس کا شان نزول بنتا ہے کہ ان کا دستور تھا، یہ اپنے اپنے گھروں کے پاس، اپنی اپنی حکومتوں کے پاس، اپنے جو ان کے افراد ہوتے ہیں بیٹھنے والے، ان کی بیٹھکیں ہوتی ہیں، وہاں پر روزانہ کوئی 1 اونٹ، کوئی 2 اونٹ، کوئی چند حیوان ذبح کرواتا تھا، نہر کرواتا تھا، اور پھر کیا کرتے تھے؟ اس کا جو گوشت ہے، اس کا جو کھانا ہے، اس سے کھانا بنوایا جاتا تھا اور آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے تھے لوگ۔ مثلا ایک نے اپنے گھر پہ بلایا، دوسرے نے اپنے گھر پہ بلایا،
اپنے اپنے گھروں پہ، اپنی اپنی بیٹھکوں پہ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو جو ان کے ہم عقیدہ افراد تھے، کیسے ہم عقیدہ افراد جو ظاہری طور پہ مسلمان تھے لیکن بالاصل مسلمان نہیں تھے، ان کو بلاتے تھے، اپنی بیٹھکوں پہ بٹھاتے تھے اور انہیں وہ جو روزانہ حیوان ذبح کرتے تھے یا نہر کرتے تھے وہ کھلایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بہرحال یہ آج کے زمانے کا دستور بھی ہے کہ اگر آپ جیسے قربانی کا موقع آتا ہے، جب قربانی کا دن ہوتا ہے تو ہم جب قربانی کرتے ہیں تو گھروں پہ جو فقیر ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، وہ مانگنے والے آ جایا کرتے ہیں، تو ہم وہاں بھی انسان عطا کر رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے، اگر اس کے پاس استطاعت ہوتی ہے، دے سکتا ہے، ممکن ہوتا ہے تو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ اسے دھتکار دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک یتیم آیا تھا ابو سفیان کے دروازے پر، اس نے دیکھا کہ ایک نہر ہو رہا ہے، ایک جانور ذبح ہو رہا ہے، کہا کہ اگر یہ گوشت مجھے مل جائے، کچھ کھانا مل جائے تو میرے گھر میں بھی کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے گا، میری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ جیسے ہی وہ آیا تو اس نے اپنی چھڑی لی، اپنی چھڑی سے اس کے سینے پہ وار کیا اور اسے دھتکار دیا، دھکا دیا۔ جب اس نے اس انداز سے اس یتیم کو دھتکار دیا تھا، دھکا دیا تھا، اپنی دہلیز سے باہر کر دیا تھا، اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا، سورۃ الماعون، جس کا نام دیا گیا، جس کو آج ہم نے اپنا موضوع سخن بنایا۔ اور یہ صفت وہ پہلی صفت قرار پائی اس شخص کے لیے کہ جو قیامت کا انکار کر رہا ہے۔ دوسری صفت کیا تھی؟ مساکین کے کھانے کا جو انتظام کیا جاتا ہے اس میں روک تھام کرنا۔ آپ دیکھیں، ہم الحمدللہ ہم اس دور میں گزر رہے ہیں کہ ہمارے اطراف میں اگر کوئی فقراء ہوتے ہیں، مساکین ہوتی ہیں، ہم میں سے ہر کوئی شخص اپنی اپنی استطاعت کے تحت کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ واقعتاً اس کے لیے ایک صفت ہے کہ یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے اندر کیا یہ صفت تو نہیں پائی جا رہی، کیا میرے کوئی قریب میں ایسا کوئی مسکین تو نہیں ہے، کوئی ایسا فقیر تو نہیں ہے، اچھا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہ روڈ پہ نکلیں۔ یعنی قطعاً قرآن کا مقصود اولن طور پہ یہ نہیں کہ آپ روڈ پہ نکل جائیں، بینر لے کے روڈ پہ کھڑے ہو جائیں کہ آؤ جتنے فقیر ہیں میرے پاس آ جاؤ، نہیں۔ آپ اپنے اطراف میں دیکھیں، انسان اپنے گھر سے شروع کرے کام۔ کہیں میری بہن کے گھر میں فاقے تو نہیں ہو رہے، میری بیٹی جس گھر میں رہتی ہے کہ کیا وہاں پر کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میں لوگوں کو تو بانٹ رہا ہوں، میں استطاعت رکھتا ہوں، میں بانٹ رہا ہوں لوگوں کو۔ میں کتنے بچوں کی فیس بھر رہا ہوں اسکول کی، مثال کے طور پر میرے اپنے بھائی کا بچہ اسکول جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، مجھے معلوم ہے کہ نہیں معلوم۔ میرے اپنے بھائی کا بچہ جو ہے اسکول نہیں جا سکتا، کیوں؟ بھائی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اسکول کی فیس بھر سکے، اور میں جا رہا ہوں باہر تاکہ لوگوں کے بچوں کی اسکولوں کی فیس بھر سکوں۔ وہ بھائی، یہ چھوٹا سا عمل ہے نا۔ یہ وہ فقراء ہے کہ جو ہمارے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شریف فقیر جو کہا جاتا ہے نا، آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، شریف فقیر ہونا چاہیے۔ یہ جملہ سنا ہے آپ نے؟ نہیں، یہ ہم صدقہ اسے دے سکتے ہیں، یہ فلاں چیز اسے دے سکتے ہیں شریف فقیر ہو۔ شریف فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شریف فقیر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس سال بھر کا معونہ نہ ہو، سال بھر اس کے پاس معونہ نہ ہو، وہ شریف فقیر کے دائرے میں داخل ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے اپنے اطراف میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس سال بھر کا معونہ نہیں ہے، جاب کر رہا ہے، الحمدللہ ویل سیٹ بندہ ہے، جاب کر رہا ہے، ہر مہینے سیلری آ جاتی ہے، اس کے باوجود بھی دیکھا جائے تو سال کے آخر میں زیرو پہ یا مائنس میں کھڑا ہوتا ہے۔ مہینے کے آخر میں دیکھیں 25 تاریخ کو یا 24 تاریخ کو اس سے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی تمہارے جیب میں کچھ پیسے ہیں، کہا نہیں، بلکہ الٹا مانگ رہا ہوتا ہے، یار مجھے 5,000 روپے ادھار پہ دے دینا ذرا، اگلے مہینے جب سیلری آئے گی تو تمہیں تو چکا دوں گا۔ یہ ہو رہا ہوتا ہے نا، ہم سب کی زندگی کا دستور ہے۔ یہ فقراء نہیں تو کیا ہے؟ ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ فقراء وہی ہے جو آ کے دروازے پر مانگے؟ ہم کیوں یہ سوچ رہے ہیں؟ یہ وہ فقراء ہیں کہ جس کی طرف قرآن بتلا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم ایسے فقراء، ایسے مساکین کو چھوڑ دو گے تو تم ممکن ہے، یعنی ممکن ہے، اس آیت کا نتیجہ یہ نکل آئے کہ ممکن ہے تمہارے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہے کہ تم قیامت کے منکر ہو۔
اچھا کیوں قیامت کے منکر ہو؟ کیوں یہ صفات اس طرف لے کے جا رہی ہے؟ کیونکہ قیامت میں جو حساب کتاب ہونا ہے وہ اسی انداز سے ہونا ہے. ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد. ایک روایت کے مطابق میدان محشر جب سجا ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، اس وقت پروردگار عالم، اچھا بچوں کی دنیا میں پڑھایا جاتا ہے نا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. میدان محشر سجا ہوگا تو پروردگار 3 لوگوں کو سب سے پہلے بلائے گا، 3 قسم کے لوگوں کو. ایک حافظ قرآن، دوسرا وہ جو نماز پڑھ رہا ہے، تیسرا ثروت مند، صاحب حیثیت، دولت مند انسان، ثروت مند انسان. ایک روایت کے مطابق نماز پڑھنے والا یا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا یا پروردگار کے نام پر جہاد کرنے والا. پروردگار ان 3 گروہ کے لوگوں کو پہلے بلائے گا، یا ان سے 3 سے پہلے حساب کتاب ہوگا. اور جب یہ آئیں گے افراد تو پروردگار قاری قرآن سے بولے گا تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے قرآن کو حفظ کیا تھا اور میں قرآن کو پڑھ کے سناتا تھا لوگوں کو. پروردگار کہے گا نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے. ملائکہ اس وقت گواہی دیں گے کہ ہاں پروردگار یہ جھوٹ بول رہا ہے، تیرا بندہ یہ قرآن پڑھ کے سناتا تو تھا، اس لیے سناتا تھا، کس لیے سناتا تھا؟ اس لیے سناتا تھا کہ لوگ اس کو سنتے تھے، اس کی تعریف کرتے تھے. یہ اس لیے نہیں سناتا تھا کہ تیری کتاب ہے. کہ اسی طرح جہاد کرنے والے یا نمازی، ان کو بلایا جائے گا سب سے پہلے. کہا تم کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم جہاد کرتے تھے پروردگار تیرے حکم پر، تیرے نبی کے حکم پر، تیرے امام کے حکم پر، اور تیری راہ میں جہاد کرتے تھے. کہا نہیں تم جہاد نہیں کر رہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. ملائکہ بھی پھر اس بات پہ تائید کریں گے، ہاں پروردگار یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں. پروردگار کہے گا کہ تم لوگ اس لیے جھوٹ کہہ رہے ہو کہ تم جو جہاد کر رہے تھے وہ جہاد اس لیے تھا کہ تم یہ دکھانا چاہتے تھے لوگوں کو، دیکھو ہم مسلمان ہیں. تم میرے لیے جہاد نہیں کر رہے تھے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ تمہارا نہیں تھا. کہ تیسرا گروہ جو ثروت مند ہوگا، مال و دولت والا ہوگا، اسے بھی بلایا جائے گا. کہ ان کو بلایا جائے گا تمہیں جو مال و دولت دیا، تم نے اس مال و دولت کا کیا کیا؟ اس ثروت کا تم نے کیا کیا؟ تم سے جب حساب مانگا گیا تم کیا کر رہے تھے؟ کہ پروردگار یہ جو مال و دولت تو نے دیا تھا، یہ سارا کا سارا مال و دولت میں لوگوں پر خرچ کرتا تھا، لوگوں کو عطا کرتا تھا. پروردگار کہے گا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. کہا نہیں پروردگار عطا کرتا تھا. نہیں، پروردگار کہے گا تم جھوٹ کہہ رہے ہو. تم عطا تو کرتے تھے لیکن صرف وہاں عطا کرتے تھے جہاں تمہارا نام ہوتا تھا. جب تمہیں کوئی نہیں پہچانتا تھا، جہاں تمہیں کوئی جاننے والا نہ ہوتا تھا، وہاں تم عطا نہیں کرتے تھے. وہاں تم یہ ظاہر کرتے تھے کہ میں مال و دولت رکھنے والا انسان ہی نہیں ہوں. محمد اللہ. جو مقولہ کہا جاتا ہے نا، ہم بزرگ کہتے ہیں، اچھا میں مقولہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سنا یہ بزرگوں سے کہ ایک ہاتھ سے نیکی کرو، دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں. ممکن ہے روایت بھی ہو، ممکن ہے قول معصوم بھی ہو، لیکن چونکہ ماہ رمضان ہے اور اگلے دن ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے تو اس لیے کسی امام معصوم سے منسوب نہیں کر سکتے. اگر ہو تو مجھے بھی بتائیے گا اگر آپ کے کسی کے علم میں ہو. کہ انسان نیکی کر رہا ہے نا، اس انداز سے نیکی کرے. فقراء، مساکین، آپ نے جسے بھی دینا ہے دے. کوئی اس میں حدود نہیں ہے کہ آپ اس طبقے کو دیں، اسے دیں، ایسے شخص کو دیں، یہ انتخاب کریں. نہیں، کوئی حدود نہیں ہے. کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے کے پاس جائیں، کسی نامی گرامی شخص کے پاس جائیں، کسی NGO کے پاس جائیں، کسی امام بارگاہ میں چلے جائیں، کسی مسجد میں چلے جائیں کہ نہیں وہیں سے دیا جائے گا. نہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے برابر میں ایک شخص جو کھڑا ہے، جو رہتا ہے، وہ بھوکا ہے، آپ اسے عطا کریں، کیونکہ آپ کا عطا کرنا اصل اہم ہے. آپ کا مقصد کیا تھا؟ میرا مقصد کیا تھا کہ میں عطا کروں. تو بس یہ عطا کرنا ضروری ہے. تیسری صفت کہ جو یہ افراد ہیں جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتی، فویل للمصلین، جو نماز گزار ہیں.
الذین ہم یراؤون، وہ ایسے نماز گزار ہیں کہ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے. کیسے اہمیت نہیں دیتے؟ دیکھیں نماز کو اہمیت نہ دینے والا، ایک دفعہ تو وہ اہمیت نہ دینے والا ہے، اس میں بھی دیکھیں تقسیم ہے اندر میں، اور بڑی دقیق تقسیم ہے. تفاسیر میں تقسیم کی گئی کس انداز سے. ایک نماز نہ پڑھنے والا، نماز کو اہمیت نہ دینے والا کیسے ہے؟ جو نماز اصلاً پڑھتا ہی نہیں، جانتا ہے کہ نماز واجب ہے، نماز یہ عمل ہے، نماز پڑھنی چاہیے، عبادت ہے، خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھی جاتی ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جو نماز کو کہتا ہے کہ ہاں اول وقت فارغ ہوں، پڑھ سکتا ہوں، لیکن نہیں پڑھ رہا، وہ بھی اسی فہرست میں شامل. اس سے آگے بڑھیں اور دقت دیکھیے، جانتا ہے کہ نماز مجھ سے قضا ہو جائے گی. یعنی ایک انسان کو معلوم ہے کہ یار میں اگر 4 بجے تک مثلا فرض کر لیتے ہیں اذان ظہر ہوتی ہے 1 بجے تک، اس کو معلوم ہے 4 بجے تک میں ایک جگہ پر مقیم ہوں. 4 بجے جب میں یہاں سے نکلوں گا، مثلا اپنے گھر سے نکلوں گا یا اپنے دفتر سے نکلوں گا یا اپنی دکان سے نکلوں گا، اب جب گھر پہنچوں گا تو مغرب کی اذان ہو جائے گی، یا دوسرے جس مقام پہ پہنچوں گا تو مغرب کی اذان ہو چکی ہوگی. جانتا تھا، اس کے باوجود نماز کو اس 4 بجے سے پہلے انجام نہیں دیا، اگنور کیا، نظر انداز کر دیا کہ یہ کام کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بہت وقت پڑا ہے. ظہر کی نماز قضا ہونے میں 6 بجے تک اذان ہوتی ہے، 6:30 بجے اذان ہوتی ہے، ابھی تو 4 بجے 3 بجے. اس انداز سے بھی نماز کو مؤخر کرنے والا، تاخیر دینے والا بھی اسی فہرست میں شامل ہے. اس سے اور بڑھ کر ایسا نمازی جو نماز تو پڑھ رہا ہے، وقت پہ بھی پڑھ رہا ہے، جیسے ہی میسر ہوا وقت فوراً نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کے افعال میں، اذکار میں اہمیت نہیں دے رہا. اذکار میں مثلا مثال کے اوپر کچھ کمی بیشی کر دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، غلطی سے سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھ دیا، یا فقط سبحان اللہ پڑھ کے آگے بڑھ گیا کہ خالی اتنا پڑھنا بھی تو کافی ہے نا. نماز کے اذکار میں بھی کمی بیشی کرنے والا جان بوجھ کر وہ بھی اسی فہرست میں آ جاتا ہے. افعال میں غلطی سے رکوع چھوٹ گیا، معلوم ہو گیا کہ رکوع چھوٹ گیا ہے، پلٹ سکتا ہے، فقہ نے راستہ رکھا ہے نا. فقہی مسائل میں، فقہ میں ہمارے پاس آپشن ہے کہ اگر آپ آگے بڑھ جائیں اور معلوم ہو جائے تو فوراً پلٹ سکتے ہیں پیچھے. اگلا رکن اگر انجام نہ دیا ہو، مثلا رکوع چھوٹ گیا، غلطی سے رکوع چھوٹ گیا، آپ آگے بڑھ گئے، سجدے میں گئے، پہلے سجدے میں ہی یاد آ گیا، یعنی دوسرے سجدے سے پہلے ہی یاد آ گیا کہ رکوع چھوٹ گیا تھا، پلٹ سکتا ہے پیچھے. تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، معلوم ہوا کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا ہوں، تشہد نہیں پڑھا تھا، دوبارہ بیٹھ سکتا ہے، تشہد پڑھ سکتا ہے. فقہ نے یہ راستہ کھلا رکھا ہے، اس کے باوجود اسے انجام نہیں دے رہا، گویا کہ نماز میں کمی کرنے والا. اس تمام انسانوں کو، اس تمام مسلین کو اس فہرست میں شمار کیا ہے. فویل للمصلین، ویل ہو، تباہی ہو ایسے نمازیوں پر جو نماز کو اس انداز سے انجام دیتے ہیں. یعنی گویا کہ آسان الفاظ میں کہوں، اس جملے کو ایک جملے میں سب چیزیں سمیٹ دوں، نماز کو اپنے آپ پر بوجھ سمجھتے ہیں، ذمہ داری نہیں سمجھتے. دیکھیں عزیزو، ذمہ داری سمجھنا اور بوجھ سمجھنے میں بہت فرق ہے. آپ ذمہ داری سمجھیں کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، اس وقت نماز پڑھنے کا لطف ہی الگ ہوگا. ایک مرتبہ صلی اللہ محمد اللہ، ایک مرتبہ نماز کو بوجھ سمجھا جائے تو وہ نماز ایسی ہوگی کہ ایسا لگ رہا ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہا، پتہ نہیں کیا کر رہا. یعنی فقط افعال تو انجام دیے جا رہے ہیں، اور شاید یقیناً کہیں نہ کہیں میں اور آپ اس کا شکار ہیں، کہیں نہ کہیں، کبھی فجر کی نماز میں تو کبھی ظہر کی نماز میں، کبھی امام بارگاہوں میں، کبھی گھر میں، جہاں جہاں ہم اپنی عبادتیں انجام دیتے ہیں کہیں نہ کہیں شکار ہیں. چوتھا کون سا ہے؟ چوتھی صفت کیا ہے؟ ریاکار، جو دکھا رہا ہے اپنی نماز کو، دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. اچھا، ریاکار کیسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنی نماز کو دکھا رہا ہے، اس لیے انجام دے رہا ہے، جانتا ہے کہ یہاں پر لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے ایسے نماز پڑھنی چاہیے.
غالباً آیت اللہ نعمت الجزائری کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص اپنے زمانے میں اپنے علاقے میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا، اور اس لیے نماز پڑھتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، اسے معلوم تھا، یعنی باقاعدہ جان بوجھ کر ریاکاری کرنا. ایک دفعہ ریاکاری ایسی ہے کہ ہم جان بوجھ کر رہے ہیں وہ گناہ. ایک دفعہ ریاکاری ایسی ہے نہیں جانتے تھے ریاکاری ہے، ہو گئی، کر دی. تو وہ ریاکاری تو ممکن ہے کہ جب آپ متوجہ ہو گئے پروردگار کی بارگاہ میں مغفرت طلب کی، پروردگار توبہ کی، نافرمانی کو قبول کر کے پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا مجھ سے ریاکاری ہو رہی ہے، میں ریاکاری میں چل گیا، مجھے نہیں پتا تھا میں ریاکاری کر رہا ہوں. جیسے ہی متوجہ ہوا فوراً پلٹ گیا. لیکن ایک ایسا شخص تھا اس زمانے میں کہ اپنے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا. ایک مرتبہ بڑے عرصے بعد، بہت عرصے بعد اس کو احساس ہوا ایک مرتبہ کہ میں بہت زیادہ ریاکاری کرتا ہوں، آج کے بعد میں ریاکاری نہیں کروں گا. جاتا ہوں کہیں دور کسی مسجد میں، وہاں جا کے نماز پڑھوں گا کہ وہاں پر ویرانی ہے، کوئی نہیں ہوتا، تاکہ میں ریاکاری نہ کروں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ریاکاری سے دور کرنے کے لیے. ارادہ کیا، اس ارادے سے نکلا، اپنے گھر سے باہر کسی دور علاقے میں گیا، وہاں پر ایک مسجد کا انتخاب کیا، ڈھونڈی مسجد کہ جو ویران تھی، جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. مسجد کے دروازے کھولا، داخل ہوا، مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دی. رات کا وقت تھا، تاریکی میں نماز پڑھ رہا تھا. دوران نماز اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، مسجد کا دروازہ کھلا. جیسے ہی دروازہ کھلا فوراً اس کا دل پلٹ گیا، کیونکہ ریاکار تھا نا، فوراً پلٹ گیا کہ اچھا اس علاقے کا کوئی شخص آیا ہے مسجد میں، چلو میں یہاں بھی ایسی نماز پڑھوں کہ وہ مجھے دیکھ لے، یہ علاقے والے بھی جان لیں کہ فلاں علاقے کا شخص آیا تھا، فلاں علاقے کا رہنے والا تھا، یہ فلاں علاقے میں نماز پڑھتا تھا، آج ہمارے یہاں پر نماز پڑھنے آیا ہے، اس کی نماز، میری نماز کا چرچا ہو جائے گا، میری عبادت کا چرچا ہو جائے گا. یہ سوچ کر پوری رات گیا تھا ایک نماز پڑھنے، پوری رات عبادت میں صرف کر دی. فجر ہو گئی، صبح کی روشنی نمودار ہوئی، مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو مسجد کے دروازے پر کونے پر ایک کتا آرام کر رہا تھا. اس وقت ایسا شرمندہ ہوا، کہتا ہے کہ میں یہ سوچتا رہ گیا کہ میں نے جو پوری رات عبادت کی تھی وہ اپنے خدا کے لیے کی تھی یا اس اجرن گرامی. یہ ریاکاری ہے، ایک باریک، یعنی سمجھے پولیسرات کی طرح ایک باریک سا فرق ہے. نہیں جانتے کہ کہاں ریاکاری ہو رہی ہے، کہاں ریاکاری نہیں ہو رہی. اس ریاکاری سے بچنے کے لیے، اس عمل سے بچنے والا شخص محفوظ، اور جو یہ عمل انجام دے رہا ہے وہ منکر قیامت. آخری صفت اور آج کی گفتگو کا بھی آخری مرحلہ، یمنعون الماعون، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قیامت کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں. اچھا یہ صفت بڑی ہماری خواتین سے بہت زیادہ میل کھاتی ہے، اور بہرحال یہ گفتگو ہماری خواتین میں سن رہی ہے تو پروردگار ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اس صفت کو اپنے اندر سے ہٹانے کی، اپنے آپ سے دور کرنے کی توفیق دے. صفت کیا ہے؟ یمنعون الماعون، اپنے گھر میں چھوٹی بہت جو چیزیں ہوتی ہیں اسے دوسروں تک پہنچاتے نہیں. پڑوسی آئے، دستک دی، امی کہہ رہی ہیں نمک دے دیں، نمک تو نہیں ہے. صبح کا وقت ہے، خاتون آئی، دستک دی، گھر میں انڈے ختم ہو گئے ہیں، میرے شوہر کو جاب پہ جانا ہے، ناشتہ تیار کرنا ہے، ایک انڈا دے دیں گے آپ؟ او اتفاق سے ہمارے پاس بھی ختم ہو گئے. یہ ہو رہا ہوتا ہے نا. مختصر چیزیں ہیں، راستے میں جا رہے تھے، کسی کی بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا، بھائی ذرا ٹو کر دو، بھائی ذرا پیٹرول تھوڑا سا دے دیں گے، یار میری بائک بھی ریزرو پہ چل رہی ہے، سوری یار. بس میں بیٹھے ہیں، 7 شخص بیٹھا ہے، بالفرض اس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، اس نے آپ سے پوچھا کہ یار آپ کے پاس پیسے ہیں، میرا کرایہ دے دیں گے؟ نہیں یار سوری، میرے پاس بھی اتنے ہی پیسے تھے کہ میں اپنا ہی کرایہ ادا کر سکوں. چھوٹی سی چیز تھی،
عاریتاً مانگی جا رہی ہے, مدد طلب کی جا رہی ہے مختصر سی. محفل میں آیا تھا, کسی کو ضرورت تھی, میرے چپل لے کے چلا گیا. محفل کی انتظامیہ سے کہا کہ یار کوئی ایکسٹرا چپل ہوں گے جو مجھے وقتی طور پہ مل جائے, میں آج پہن کے چلا جاؤں, کل آؤں گا نماز پڑھنے یا مجلس میں تو وہ واپس کر دوں گا. نہیں, یہاں پر تو ایکسٹرا چپل ہم رکھتے ہی نہیں, ہمارا قانون ہی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے, دستور ہے ہمارے یہاں کا, ماحول ہے. یقیناً کسی سے اعتراض نہیں ہے اور کسی پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم سب یہاں پر الحمدللہ, میں اکثر چہرے مجھے بھی جانتے ہیں, میں بھی اکثر چہروں کو جانتا ہوں, تو ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن یہ کہ سمجھنے کے اعتبار, اللہم صلی علی محمد, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا انکار کرنے والا وہ بھی منکر قیامت میں ہے. کتنی چھوٹی سی چیز ہے, مختصر سی چیز ہے نا. آپ دفتر میں بیٹھے ہیں, برابر کلیگ پہ بیٹھے ہوئے نے, یار تمہارا پین دینا. نہیں, یہ پین تو نہیں دے سکتا, میں کام کر رہا ہوں ابھی. ارے بھائی ایک سائن کرنا ہے, دے دو, اپنا پین لے کے آؤ, جاؤ. میرا پین لے جاؤ گے تو کھو دو گے. ایک 40 روپے کا پین, 50 روپے کا پین, 100 روپے کا پین, 200 روپے کا پین کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اس منکر قیامت بننے سے بہتر یہ نہیں کہ 200 روپے کا پین دے دیا جائے کسی کو. دکاندار ہوں, کوئی شخص آیا جو روز کا لینے والا ہے, روز آتا ہے, محلے میں رہتا ہے, محلے کی دکان ہے. آیا شخص, ارے یار اتنا سارا سامان لے, 100 روپے کم پڑ گیا, میں کل دے کے جاؤں گا. نہیں, کوئی چیز واپس کر دو. بزنس کا رسک بھی تو یہی ہے نا, اتنا چھوٹا چھوٹا رسک تو لیا جاتا ہے بزنس کے اندر. اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنی چیزیں تم عاریتوں میں دے سکتے ہو, نہیں دے سکتے ہو, یقیناً دے سکتے ہو. اگر تم نہیں دے رہے ہو تو منکر قیامت ہو. یہ چھوٹے چھوٹے سے امور ہیں. اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے, خلاصتاً بیان کرتے ہوئے, آخری میں دوبارہ سے یہ 5 چیزیں. منکر قیامت کون ہے؟ یتیم کو دھتکارنے والا, مساکین کو, فقراء کو کھانا نہ کھلانے والا, ان سے کھانا لے لینے والا, روکنے والا. تیسرا, نماز کو سبق حقیر سمجھنے والا. چوتھا, اعمال میں یا نماز میں ریاکاری کرنے والا. پانچواں, مختصر زندگی گزارنے کی چیزیں, مختصر چیزیں عاریتاً یا ہدیتاً کسی کو نہ دینے والا. اور یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں دیگر گناہوں کی پیش خیمہ بن رہی ہوتی ہیں. اگر انسان ایسا کر رہا ہے تو بخیل بھی ہوگا, جھوٹ بھی بول رہا ہے, اس میں کسی کے بارے میں بدگمانی بھی کر رہا ہے, کنجوسی بھی کر رہا ہے, جو چیز خود کے پاس موجود ہے اسے روک کر دوسروں کو نہیں دے رہا, کسی کا حق بھی غصب کر رہا ہے. اگر کسی کا حق غصب کر رہا ہے تو کسی کو زیادہ دے بھی رہا ہوگا, جس کو ضرورت نہیں اسے زیادہ عطا کر رہا ہے. کسی کا حق روک کر یقیناً وہ کسی اور کو دے رہا ہوگا, یا خود کے پاس سے مال اتنی فراوانی سے جا رہا ہوگا کہ آخر مہینے پر یا آخر سال پر سمجھ نہیں پائے گا, ارے میں تو اتنی محنت کر رہا تھا پھر بھی پروفٹ ایسا ہی ہے. یہ ساری چیزیں پیش خیمہ بنتی ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ, چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں, چھوٹے چھوٹے عمل پیش خیمہ بنتے ہیں بڑی چیزوں کی. اور اس پیش خیمہ بننے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ انسان دین اسلام کے کسی ایک اصل کا منکر ہو جاتا ہے. جس طرح کے قرآن کی یہ پہلی آیت بتا رہی ہے, ارأیت الذی یکذب بالدین, کہ تم دیکھو گے کہ لوگ قیامت کے منکر ہو جائیں گے. بس عزیزو, شب جمعہ بھی ہے اور شب جمعہ خاص ہے. دعاؤں کے ساتھ ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے. اپنی دعاؤں میں اپنے مرحومین کو, اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ اس دعاؤں کو یاد رکھتے ہوئے دعائے کمیل کا وہ جملہ, یا سری الرضا, اے جلد راضی ہو جانے والے, اے جلد راضی ہو جانے والے ہم سے راضی ہو جا. اے جلد راضی ہو جانے والے تجھے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا. اے جلد راضی ہو جانے والے تجھے علی کی ولایت کا واسطہ. اے جلد راضی ہو جانے والے تجھے فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ. اے جلد راضی ہو جانے والے
تجھے حسن مصطفیٰ کے کلیجے کے ٹکڑوں کا واسطہ، اے جلد راضی ہو جانے والے تجھے سید الشہداء حسین مظلوم کے کٹے ہوئے گلے کا واسطہ، اے جلد راضی ہو جانے والے تجھے زین العابدین کی بیڑیوں کا واسطہ، اے جلد راضی ہو جانے والے تجھے زینب کبریٰ کی چادر کا واسطہ، اے جلد راضی ہو جانے والے تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، اے جلد راضی ہو جانے والے تجھے اہل بیت کے حق کا واسطہ، ہم سے راضی ہو جا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے دین کو ثابت و قدم رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو دین محمدی پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اصول دین کے منکرین میں شمار نہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے حسن علی نشاط نورانی اور ان کے رشتہ دار غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بائی غلام حسین، زہرا بائی غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بائی کریم بائی، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بائی نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس نظر علی، حسینہ بائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ عبدالحسین، جمال بائی بابل بائی وزیر، شیرین بائی جمال بائی وزیر، اکبر علی جمال بائی وزیر، سکینہ بائی نانجی، جناب بائی حسن علی مرزا، امینہ بائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ اکبر علی وزیر، روشن بائی محمد علی گیلانی، بلکس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سیدہ مشتاق علی، فاطمہ بائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زیرہ فضل عباس کپاڑیا، حسینہ رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتجی، یاسمین منیس ورتجی، دولت منیس ورتجی، سغرا بائی نظر علی بادامی، حسن علی علادین پونا والا، رقیہ بائی محمد علی، زرینہ بائی فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو اکبر علی گیلانی، محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی نزیہ جامنگری، نرجس بائی نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا، فاطمہ بائی رحمۃ اللہ، جعفر علی رمضان علی، نذیر، زرینہ بائی محمد حسین کھیمجی، محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جناب بائی حبیب بائی، عزیز فدا حسین سومانی، نور محمد سومانی، سکینہ بائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بائی لالجی بابا، یار علی سومانی، حسن علی سومانی، قاسم علی سومانی، سغرا بائی لالجی، امینہ بائی علی محمد سومانی، حسن علی بائی سومانی، پیر بائی خیمجی، پیر بائی بھیمجی، حسن علی پیر بائی، غلام علی پیر بائی، عبدالرسول پیر بائی، مریم بائی نور محمد، شیرین بائی نور محمد،
شیر بانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرا بانو بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی، نور محمد شابان علی، نور محمد علی رضا ہاشم اور عبد الکریم والجی، منیرہ اور بنت پیار علی، سراج عبد الرسول، دولت بانو ناصر علی، رضا حسین غلام حسین کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبد الرسول، بچو علی ملجی مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شیربانو رحمت اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی پونجا، حیدر علی دالوالا، زیراج اور کھوجا فیملی کے رشتہ دار، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی بنت یوسف علی، افضل لدھانی، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، عمیر شوجا، مریم بھائی شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل اور فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت علی حسن علی، گلبانو اور حمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور ان کے رشتہ دار، یوسف علی غلام حسین مربی والا اور ان کے رشتہ دار، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی حبیب کانانی، حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، ظفار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سگرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ اکبر علی، کلثوم اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس، محمد علی کپاڑیا، فاطمہ محمد علی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا سمیہ، گلشن غلام عباس برکت علی، فاطمہ بھائی رجب علی امیری، شابان علی بہادر علی نایانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ، بسرام اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمرالدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، محسن علی اکبر علی دیویکا والا، غلام عباس کرمانی اور ان کے زوجہ، اصغر علی شیر محمد، زرینہ اکبر علی، علی اصغر غلام عباس، برکت علی محمد علی داؤدانی، کلثوم بنت اکبر علی فقیر محمد، سگرا بھائی زوجہ اکبر علی، حسین علی جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیربانو بنت کرم علی، ساکینہ بھائی موتی، داؤد علی ککریا والا، زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی، اللہ رکھا قاسم علی، کلثوم بھائی دایا بھائی، علی رضا داؤد علی محمد قاسم علی، زہرا بھائی زوجہ علی محمد، زرینہ بانو بنت بچو بھائی، حسین علی محمد، غلام عباس باوا، معصوم علی معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسن، علی رضا پیرانی اور ان کے رشتہ دار، طاہرہ بانو حبیب لاکھانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی ابن جمال، روشن بانو بنت خان محمد، عنایت علی عبد الرسول، شاب الدین، غلام عباس، علی محمد عبداللہ، منیرہ بنت شیر علی فاضل، کنیز فاطمہ بنت امیر علی، فردانہ روشن علی، حاجی یوسف ڈاکٹر اور علی عبد الحسین تھاورانی، رضیہ عبد المہدی زوجہ یوسف تھاورانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بھائی بنت محمد کھمجی، یاسمین بنت اکبر علی، زیب النساء بنت رجب علی، عبید حسین محمد حسین محمد محسن علی، حسن علی، سجاد علی رحمۃ اللہ کیرا والا، رجب علی کیرا والا، رجب علی غلام حسین سایانی، زہرا بنت قاسم علی، حبیب علی فدا حسین آزاد، لیلا بانو بنت علی حاجی بھائی فدا حسین غلام حسین سغرا لدہ، سکینہ بھائی غلام حسین،
صابرہ فدا حسین، بلال علی رضا، برکت علی شیر علی، روشن علی نذیری، فضا بھائی شابان علی، گلبانو بنت کریم کھیمجی، مناس علی لاکھانی، فضا بانو بنت مندلی، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شیرین بھائی بنت حسین مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ، محمد حسین امیر علی زبیر، عبد الحسین کانانی، سغرا بانو بنت حاجی بھائی، امیر علی زبیر بھائی اور ان کی رشتہ دار، شیربانو زوجہ عبد الحسین، فاطمہ بھائی حاجی بھائی اور ان کے رشتہ دار، زیرا بھائی حسن علی والجی، جاوید وزیر علی دالوالا، دوست محمد لاکھانی، فیروزہ بنت بچو بھائی، عابدہ دوش محمد، رمضان علی کھیتانی، رضا حسین بادامی، فضا بھائی جیون، انور علی احمد علی حاجی جیراج، شیرین بھائی سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، جابر علی حاجی جیراج، زبیر بھائی اور پٹیل فیملی کے رشتہ دار مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، تمام مراج کرام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ارکان مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج مولانا صاحب کی آخری مجلس تھی، ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی عمدہ تقاریر پیش کی، جس کے لیے ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہے، اور بہت ہی ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم ان سے مزید بھی پروگرام کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ان سے ضرور مستفیض ہوں گے، اور ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور ہم آپ سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے معلومات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے جو ہے والدین کو طول عمر عطا فرمائے۔ اور ہم یہ ساتھ میں امید رکھتے ہیں کہ کل سے جیسا انہوں نے فرمایا، ان کے استاد اور ہم سب کے بہت ہی دل عزیز مولانا غلام رضا روحانی صاحب کل سے خطاب فرمائیں گے۔ ٹائم وہی 8:15 بجے تلاوت شروع ہوگی، 8:30 بجے مولانا صاحب انشاءاللہ زیب ممبر ہوں گے۔ مولانا غلام رضا روحانی صاحب انشاءاللہ 5 دن کے لیے آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد وآل محمد صلوات، متوجہ زیارت۔